حسین المدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوشش کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کا سبز گنبد کا تصور اپنے ذہن میں لا کر، کہ سبز گنبد ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اور جو ہمیں اسکرین پر مدنی منع ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب ہونے والی ہے تلاوت، تو تلاوت کیسے سننی چاہیے؟ جی ادب کے ساتھ سننی چاہیے۔ کیسے؟ ہاتھ باندھ کر، ٹھیک ہے؟ اب جو مدنی منع وہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہاں پر بیٹھے ہوئے اور یہاں پر مدنی منع، دو زانوں بیٹھ جائیے، دو زانوں بیٹھ جائیے، جس طرح نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیے اور ہاتھ باندھ لیجئے، ہاتھ باندھ لیجئے، ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی رکھ کر ہم نے تلاوت کلام مجید سننی ہے۔ تو ہمارے مدنی منع تلاوت کریں گے اور ہمارے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی چینل کے ناظرین آپ توجہ کے ساتھ تلاوت کلام مجید سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سلسلے میں تلاوت آپ نے سنی، اب انشاءاللہ عز و جل ایک کلام سلسلے میں شامل کریں گے، اور آج کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل ہم حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پہ کوشش کریں گے کہ آپ کی سیرت اس سلسلے میں بیان کی جائے، اور آپ ایک بہترین نعت خواں تھے، بہترین قاری صاحب تھے، بہترین مبلغ تھے، تو آج ہمارے ساتھ جو نعت پڑھنے والے مدنی منع ہیں یہ خود ہی بتائیں گے کہ بتائیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کون تھے؟ مائک پہ۔ الحمدللہ عز و جل، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ماموں تھے۔ اچھا جی، آپ کے ماموں جان تھے، اور کلام کون سا سنا رہے ہیں آپ؟ سرور کہوں کہ مالک ہوں، ماموں کا پڑھا ہوا کلام، ٹھیک ہے؟ کلام تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور یہ کلام جو یہ پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ جو نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری کا بیان کا خلاصہ ہے کہ حاجی محمد مشتاق اتاری سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور فرمایا کرتے تھے عمران بھائی میری تمنا ہے، یہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملے ہیں کہ جو اس میں کتاب میں دیکھے، کتاب سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں،
فرمایا کرتے تھے عمران بھائی میری تمنا ہے کہ جنت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو, دربار اقدس لگا ہوا ہو, اور مجھ سے فرمایا جائے کہ مشتاق وہی کلام سناؤ, اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی کلام پڑھوں, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ تیرے جسم منور کتابش, اللہ تیرے جسم منور کتابش, جانے جا میں جانے جا, جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو لا کہوں تجھے, گلے گی سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی, گلے گی سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, لیکن رضا نے خط میں سخلص پہ کر دیا, لیکن رضا نے خط میں سخلص پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا, خالق کا بندہ خلق کا, آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا, آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ 5D مکہ مسجد نیو کراچی کے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں. آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید, مرحبا. اور مدرسۃ المدینہ 5D مکہ مسجد نیو کراچی دکھنے میں کیسا ہے, ان کے مدرسے کی کیا کیا خصوصیات ہے, کتنے مدنی منوں نے حفظ مکمل کیا ہے, کتنے مدنی منوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے, کتنے عالم دین بن گئے, کیا کیا کوالٹی ہیں, کیا کیا بتائیں, آئیے جانتے ہیں ہم سب مل کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدرسۃ المدینہ 5D مکہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1 جنوری 1997 سنہ عیسوی میں عمل میں آیا. مدرسۃ المدینہ 5D مکہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی کا کوڈ نمبر مدارس کے لحاظ سے 53 ہے. ابتدا میں مدرسۃ المدینہ 5D مکہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی میں 1 کلاس تھی
اور مدنی منوں کی تعداد تھی 5۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر بن ندیم اتاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ 5D مکہ مسجد نیو کراچی میں شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں۔ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لینے کے بعد 3 ماہ 5 دن میں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ حفظ القرآن کی سعادت پانے کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی نیت ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لینے کے بعد امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کا تعارف حاصل ہوا۔ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے عمل کا جذبہ ملا، نمازوں کی پابندی نصیب ہوئی اور میرے گھر والے بھی بہت خوش ہیں۔ اللہ عز و جل امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کو اور مدرسۃ المدینہ کو نظر بد سے بچائے۔ یوں تو مدنی چینل کا ہر سلسلہ پیارا ہے، لیکن باپا کا مدنی مذاکرہ مجھے بہت پسند ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں جو سنت اور آداب سکھائی جاتی ہیں، میں وہ اپنے گھر پہ جا کے گھر والوں کو سکھاتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے گھر والے بھی علم دین حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ 5D مکہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی میں اب کلاسز کی تعداد ہیں 6، جبکہ اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد ہے 135۔ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں یوں ڈالا کہ یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بہت اچھا پڑھتا ہے۔ وہ اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں۔ گھر پہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس ماحول میں لائیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن حافظ بنائیں، اور بہت اچھا ادارہ ہے یہ۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ 5D مکہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی سے اب تک 457 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدرسۃ المدینہ سے 102 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت پا چکے ہیں، جبکہ 10 طلبہ تراویح بھی سناتے ہیں اور 5 طلبہ امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم قادری ہے۔ میرے 3 مدنی منع مدرسۃ المدینہ نئی کراچی 5D مکہ مسجد میں پڑھتے ہیں، 2 نے ناظرہ کر لیا ہے الحمدللہ اور 1 حفظ کر رہے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہم کو نیکی کی دعوت وغیرہ دیتے ہیں۔ اب میں تمام اسلامی بھائیوں سے ایک مدنی التجا کروں گا کہ وہ اپنے مدنی منوں کو مدنی ماحول میں ڈالیں، اس سے ان کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ 5D مکہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی میں ایسے مدنی منع بھی ہیں جنہوں نے 3 سے 4 ماہ میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ 7 طلبہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے چکے ہیں، جن میں سے 1 طالب علم درس نظامی مکمل کر کے مدنی یعنی عالم بن چکے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دھوم مچی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ 5D مکہ مسجد کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے۔ آئیے اب اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے پیارے نعت خواں بلبل مدینہ عطار کے پیارے مبلغ دعوت اسلامی مرحوم نگران شورا الحاج القاری محمد مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی، جب بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے تو اس کے ساتھ درود پاک لکھا کرتے تھے۔ اگر کسی نعت کی کتاب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف نہ لکھا ہوتا تو اپنے قلم سے اپنی کتاب پر اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ڈائری ایسی بھی ہے جس کے ہر صفحے کے اوپر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھیں تو ساتھ کیا لکھیں؟
درود پاک، درود و سلام لکھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں. اب جب لکھیں تو درود و سلام لکھیں، اور جب آپ نام اقدس سنیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں تو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے بھی چومیں اور درود پاک بھی پڑھیں. جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو کیا کیجئے؟ درود پاک پڑھنا ہے. اور اگر کسی کو بیان کرتے ہوئے سنیں تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 29 شعبان المعظم کو ہمارے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی نیک ماحول میں زیر تربیت رہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش اخلاق، ملنسار اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے. آپ ایک بہترین قاری صاحب تھے، ایک بہترین نعت خواں تھے، ایک بہترین مبلغ تھے. کسی بھی محفل وغیرہ میں جاتے تو تلاوت خود کر لیا کرتے تھے، نعت شریف بھی پڑھ لیا کرتے تھے، بیان بھی کر لیا کرتے تھے، اور دعا وغیرہ کی ذمہ داری بھی خود بخوبی انجام دے لیا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 پاروں کے حافظ تھے، اور درس نظامی کے آپ نے 4 درجے پڑھے ہوئے تھے، اور دینی معلومات الحمدللہ عز و جل ایسی تھی کسی اچھے خاصے عالم سے جو ہے کم نہ تھی. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. آپ کے شوق علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے گھروں کا پانی بھرتے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے تعلیمی اخراجات پورے کیا کرتے تھے. ایک مسجد ہے کنز الایمان مسجد، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حاجی مشتاق صاحب کی مسجد ہے. آج بھی اس کو نسبت ہے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. تو آپ یہاں پر جو ہے نمازیں پڑھایا کرتے تھے. تو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں اکثر جو ہے حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقتدا میں ادا کیا کرتا تھا. تو حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ اکثر اذان خود دیا کرتے تھے، اور آپ اذان بھی بڑی پیاری دیتے تھے. بہت پیاری آواز تھی آپ کی، بہت پیاری آواز تھی. آپ اذان دیا کرتے تھے. اچھا، پھر اذان دینے کے بعد سنت قبلیہ ادا کرتے تھے. سنت قبلیہ ادا کرنے کے بعد کوئی کتاب لے لیا کرتے تھے، کوئی کتاب یا رسالہ اٹھا کر اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس کو پڑھنے میں مصروف ہو جاتے تھے. علم دین حاصل کرنے کے بہت شیدائی تھے. تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی رسالہ مل جاتا ہے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو گھر والوں کو پڑھنے کے لیے دیں، ابنے کہ اس میں لکھا ہے کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے پاپا جانی نے جو ہے آپ لوگوں کے لیے، مدنی منوں کے لیے بالخصوص کچھ رسالے بھی مرتب فرمائے، تحریر فرمائے. کون کون سے رسالے ہیں جی؟ نور والا چہرہ، اور دودھ پیتا ہوا مدنی منا، نہیں دودھ پیتا مدنی منا، اور زور سے بولیے، فرعون کا خواب، جھوٹا چور. یہ کچھ رسالے ایسے ہیں جو امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے خاص مدنی منوں کے لیے تحریر فرمائے. تو ان کتب و رسائل کا مطالعہ فرمائیے. بعض جیسے غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں بھی کچھ مدنی منوں سے متعلق مواد ہے. اگر آپ کو ابھی سے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا، اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے کتنے شرائط ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، تو جب آپ تھوڑے بڑے ہوں گے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے. اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی تو شوق اس کا پیدا کیجئے، اور انشاءاللہ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی. ایک مدنی منا تھا، اپنے مدرسۃ المدینہ کا تھا. تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے کہیں جا رہا تھا. اب جس گاڑی میں بیٹھے تو جو رکشے والا تھا تو اس نے مدنی منع کو دیکھا. چھوٹا سا ایک مدنی منا ہے، ہرا امامہ شریف لگایا ہوا ہے، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے. تو اس ڈرائیور نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ماشاءاللہ امامہ بھی لگایا ہوا ہے، وائٹ سوٹ بھی آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ کیا پوچھا؟ تیسرا کلمہ آتا ہے؟ تو اس مدنی منع نے پتہ کیا جواب دیا؟ تو اس مدنی منع نے کہا کہ میں آپ کو تیسرا کلمہ بھی سناؤں گا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا سناؤں گا، یہ دعا سناؤں گا، اور ساتھ ساتھ نماز جنازہ کی بھی دعا سناؤں گا. اب ہے چھوٹا سا مدنی منا، اور باتیں دیکھیں کتنی پیاری پیاری کر رہا ہے. تو کوئی آپ سے بولے نا کہ آپ یہ سورہ سنا دیں تو حافظ صاحب فوراً سنا دیں. آپ ہمیں یہ دعا سنا دیں تو آپ فوراً دعا سنا دیں. کبھی قبرستان جانا ہو تو آپ بتائیں، دیکھیں قبر پہ مٹی ڈالتے وقت کی دعا یہ ہے، جب جو ہے قبر تدفین ہو جائے تو اسے اذان دینا چاہیے. آپ اذان دیں، آگے بڑھ بڑھ کے کام کیجئے، بڑے بڑے کام کیجئے. تو لوگ آپ کو دیکھیں بولے ماشاء اللہ عز و جل، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے. جیسے کہ آپ یہ مدرسے میں باتیں سکھائی بھی جاتی ہیں، آپ کی مدنی نصاب میں بھی ہے. تو حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور بات نظر آتی ہے کہ آپ
مدنی کام تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی خود کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک محفل میں گئے تو جب واپسی آ رہے تھے تو ایک اسلامی بھائی کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو جو ہے گھر تک چھوڑیں گے، تو کچھ دیر ہو گئی راستے میں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے شاہ فرمایا کہ جلدی چلیں، مجھے جو ہے گھر میں جو ہے پانی بھی بھرنا ہے، تو یعنی گھر کا کام بھی جو آپ خود کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر وہ مدنی منع غور فرمائے کہ جب آپ مدرسے سے جائیں یا اسکول سے جائیں یا کہیں سے جائیں تھکے ہوئے، اور آپ کی امی آپ کو مثال کے طور پہ کہتے ہیں بیٹا ماچس ختم ہو گئی ہے، ماچس لے کر آنی ہے۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو اچھا بچہ تو نہیں کہیں گے، تو کہتے ہیں امی میں بھی تھک کر آیا ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں کتنا تھکا ہوا ہوں، میں ماچس لینے جاؤں؟ میں نہیں لے کر آ رہا ماچس۔ پھر جو ہے یوں کہہ دیا جاتا ہے، چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں، چھوٹے بھائی کو اس کو کہتے ہیں، پھر اچھا بھائی جان کو کہتے ہیں، اچھا ان کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو کہہ دیا تو آپ ماچس لے کر آ جائیے۔ اسی طرح گھر پہ امی کہتے ہیں بیٹا پانی لے کر آ جائیں، بھائی میں نہیں لا رہا، پھر یہ منہ بناتے ہیں، بھائی اس سے بولتے ہیں اس سے بولتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سعادت ہے۔ اگر آپ کی امی کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کی امی کو پیاس لگ رہی ہے، ابو کو پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی پلائیں گے تو ابو کا دل کس سے خوش ہوگا؟ آپ سے خوش ہوگا نا۔ امی بولے فلاں بھائی سے کہ آپ پانی لے کر آ جائیں، آپ بھاگے جائیں، جلدی سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اپنی امی کو پلائیں، ابو کو پلائیں، تو امی ابو آپ سے خوش ہوں گے، تو پھر خوش ہوں گے تو کہیں گے میرا یہ مدنی منا سب سے اچھا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو پھر عید پر عیدی بھی اچھی مل جائے، ہے نا، پھر آپ کے لیے سالن بھی کھانا بھی اچھا بنے گا۔ تو بہرحال جو اچھا بچہ ہوگا تو اس کے والدین اس سے خوش ہوں گے، دعا ملیں گی، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اچھا ویسے مدنی منع جو ہیں، جو ہمارے ساتھ ابھی کافی مدنی منع ہیں جو گھر پہ ہی مدنی منع بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے مدنی منع گھر کے کیا کیا کام کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں ویسے مدنی منع؟ ذرا کچھ بات چیت تو کروائیے۔ جی ان کو دیں مائک، یہ پیچھے والے، جی کھڑے ہو کے بتائیے کیا کام کر سکتے ہیں مدنی منع؟ پونچا بھی لگا سکتے ہیں، پونچا، اچھا جی، پونچا بھی لگا سکتے ہیں، جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، اور پانی بھی بھر سکتے ہیں، پانی بھی بھر سکتے ہیں، ٹھیک بات ہے، تشریف رکھیں۔ اور بھائی اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں مدنی منع؟ دیجیے ان کو مائک دیں۔ اور مدنی منع کیا کیا کام گھر کے کر سکتے ہیں؟ برتن بھی دھو سکتے ہیں، برتن بھی دھو سکتے ہیں، جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا کوئی ہے ایسا جو گھر میں جھاڑو وغیرہ لگاتا ہو؟ سارے جھاڑو لگاتے ہیں۔ اچھا یہ کہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جھاڑو، ایسا نہیں کہ تھوڑی سی جھاڑو لگاتی، یہ تھوڑی سی گلی میں جھاڑو لگاتی، یا پھر جہاں اپنی جگہ ہوتی ہے سونے کی وہاں جھاڑو لگاتی، تو اس کو شاید جھاڑو لگانا کہہ رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ پورے امی کام کر رہی ہیں یا گھر والے کام کر رہے ہیں، باجی کام، ان کے ساتھ آپ کام کروائیے۔ لیکن بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا ذہن دے نا مدنی منوں کو کہ بھائی گھر کا کام کاج کرنا چاہیے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مدنی منا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ بھائی گھر کا کام کاج کرنا چاہیے، تو اس نے روٹی پکانا شروع کر دی۔ کیا کرتا؟ اب روٹی کیسے پکا رہا ہے کہ اس نے گھر والے تھے نہیں، تو اس نے وہ جو جہاں آٹا وغیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس نے وہاں سے آٹا وغیرہ نکالا تو بنا روٹی پکا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ جو جس میں آٹا وغیرہ رکھا ہوا تھا اس سے سنبھالا نہیں گیا، تو آٹا گر گیا۔ تو جب آٹا گرا تو اب روٹی ووٹی کیا پکے گی، تو پھر تو شاید اسی پٹائی وٹائی ہو جائے۔ تو جب مدنی منوں کو کام کرنے کا کہا جائے نا، تو وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیں جو ان کے نہیں کرنے کے ہوتے۔ تو آپ جو بھی کام کاج کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی امی سے پوچھیں، امی میں یہ کام کر لوں، ابو یہ کام کر لوں؟ اپنی مرضی سے کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نقصان کر دیں۔ تو جو بھی کام کاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کیجئے، گھر کا آپ پوچھا بھی لگائیے، گھر کی جھاڑو بھی دیجئے، تو گندا بھی تو آپ ہی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو ہے مدنی منع جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہی گھر کو گندا کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ بس صفائی بھی کریں تو یہ اچھی بات ہے، بستر اپنا خود بچھائیں، ٹھیک ہے۔ آج کے سلسلے کے بعد جب آپ جائیں اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر سن رہے ہیں، تو کچھ کام آپ اپنے گھر والوں سے لے لیں، اپنا کام تو خود کریں نا۔ امی آج سے اپنا بستر میں خود لاؤں گا، اور جب سو کے اٹھیں تو فوراً اپنا بستر، ٹھیک ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کیجئے جو مدنی منع دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کا آپ سے دل خوش ہوگا۔ تو حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں بکریاں بھی پال کے رکھی ہوئی تھی، اور جو بکریاں پال کے رکھی تھی جب آپ ان کو چرانے کے لیے نکلتے
تو کبھی کبھار کوئی اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے تو انداز یہ ہوتا تھا کہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ زور سے کلمہ طیبہ اور درود و سلام کی صدائیں لگاتے تھے، یعنی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب جو اسلامی بھائی ساتھ ہوتے آپ ان کو بھی ارشاد فرماتے کہ آپ بھی پڑھیں، تو وہ بھی مل کر پڑھتے، نعت شریف بھی پڑھتے، اور پھر فرماتے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ارد گرد کی چیزیں، پتھر، درخت، دیگر چیزیں کل بروز قیامت ہمارے پڑھنے کی گواہی دیں گے۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمیں بھی راستے میں، گاڑی میں، سفر میں، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا اس کمرے سے اس کمرے کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں نعت شریف پڑھنا چاہیے، کلمہ شریف پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سارے جو ہے ہمارے جو ہم نے پڑھا ہے اس کی گواہی ہو جائیں گے، اور کل بروز قیامت یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا تھا۔ اللہ عز و جل حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات، اور اس میں ہوں گے مدنی منوں سے سوالات۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ معلومات ہی معلومات۔ اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، دکھائیے کیسی نظر آئیں گی۔ جب آپ کو مقدس چیزیں نظر آئیں گی تو آپ نے کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، جیسے نائل پاک ہے، گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد، غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حجر اسود، یہ آپ کو 7 مقدس چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کریں گے، اس کے پیچھے ہے ایک سوال، اگر سوال کا جواب آپ نے دے دیا تو ہم آپ کو دیں گے ایک پیارا سا مدنی تحفہ۔ تو پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ یہ پہلے آپ نے ہاتھ بلند کیا، آپ آ جائیں، آپ ادھر ہو جائیں، کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کریں، یہاں پر آئیے۔ گنبد خضرا۔ گنبد خضرا، آپ کا نام کیا ہے؟ عمر۔ عمر بھائی نے گنبد خضرا کا انتخاب کیا۔ اب دیکھتے ہیں جی گنبد خضرا پہ کہ پیچھے آپ کے لیے کون سا سوال آیا ہے۔ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب نگران شورا بنے؟ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ اکتوبر 2000 میں دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے نگران منتخب ہوئے۔ چلیں جی، تھوڑا آپ نے رک کے جواب دیا۔ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2000 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران منتخب ہوئے۔ جواب درست ہے۔ پرچی نکالیں، دیکھتے ہیں آپ کے لیے، ان کو نکالنے دیں نا، آپ کے لیے کیا مدنی تحفہ آیا ہے۔ جی آپ کے لیے تحفہ آیا ہے مدنی سوٹ، اور سوٹ لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کے لیے، یہ آپ کو سوٹ دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال کس سے کیا جائے؟ جی آپ آ جائیے، ادھر آئیے، ادھر آ جائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ بھائی، کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے مزار کا گنبد۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد۔ اب دیکھتے ہیں کہ گنبد کے پیچھے عبداللہ بھائی کے لیے کیا سوال آ رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے اولین نگران شورا کا نام بتائیے، یہ بیان میں بھی تذکرہ ہوا۔ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دعوت اسلامی کے اولین نگران شورا کون ہے؟ فیضان مشتاق، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جواب درست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحفہ کیا ملے گا آپ کو۔ پرچی نکالیے۔ کیا ہے؟ جگ گلاس۔ مٹی کا جگ اور گلاس، یہ آپ کو دیا جائے گا۔ آپ اس میں پانی پیے گا مزے سے، گھر والوں کو بھی پلائے گا۔ سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں، یہ سنت ہے جی۔ تشریف رکھیں۔ تیسرا سوال کس سے کیا جائے؟ تیسرا سوال آپ آ جائیے۔
رستہ دیں ان کو. آئیے ادھر تشریف لائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. جی جی احسن بھائی چادر کیوں کھا رہے ہیں؟ اچھا, یہ بات مدنی منوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چادر وغیرہ امامہ کپڑے منہ میں لیتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نائلین شریف. نائلین پاک. جی چلیں جی, نائلین شریف کا انتخاب ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نائلین پھر یہ منہ میں نائلین شریف کے پیچھے سوال کیا آیا ہے؟ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتانی ہے آپ نے. نہیں معلوم؟ یہ پھر منہ میں جانے کے لیے شاید نہیں معلوم. آسان سوال ہے. چھوٹے مدنی منع چھوٹے. چلیں جی آپ آ جائیے. ادھر جی. محمد حسان. محمد حسان آپ کا نام ہے. وہ کنیت کیا تھی؟ ابو عبید. کنیت تھی صحیح بتایا؟ تحفہ ملنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی ابو عبید. کنیت ہے ابو عبید. اور مدنی تحفہ آپ کے لیے آیا ہے براؤن چادر. آپ کو خطی چادر ملے گی. آپ اس چادر کو استعمال کیجیے گا, پردے میں پردہ کر کے بیٹھیے گا. جی اب کس سے سوال کیا جائے؟ جی آپ آ جائیے. ادھر سے بھی نا, ہر طرف سے مدنی منوں کا انتخاب کرتے ہیں. کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ انتخاب کیجیے. حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, بیت اللہ شریف ہے. کیا سوچ رہے ہیں میرے مدنی منع؟ بولیے. خانہ کعبہ. زور سے بولیے. خانہ کعبہ. جی خانہ کعبہ کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پیچھے آپ کے لیے سوال کیا ہے. جی بتا دیں کیا سوال آیا ہے. حاجی محمد. زور سے. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ کا وصال کب رحمت اللہ ہوا؟ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ جی بتا دیں کب ہوا. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ کا وصال 2002. نہیں آ رہا آپ کو. چار تو آپ کو چادر مل جاتی. چلو یہاں پر جائیے. اب یہ بتائیں گے ہمارے مدنی منع کہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کا وصال 29 شعبان محرم 5 نومبر 2002 کو 5 نومبر. اچھا 5 نومبر 2002 کو صبح 8:30 بجے کے درمیان ہوا. جی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 29 شعبان المعظم 5 نومبر صبح 8:15 سے 8:30 کے درمیان ہوا. دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملے گا آپ کو. جی آپ کو نصاب دی جا رہی ہیں اسلام کی بنیادی باتیں, قاعدہ, ناظرہ اور حفظ. 2 ہیں جی, تینوں مدنی نصاب. اسلام کی بنیادی باتیں, ناظرہ, قاعدہ, حفظ. اس میں پیارے پیارے سوالات ہیں. اب شاید 1-2 سوالات رہ گئے باقی. آپ آ جائیں. جس کی باری آ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھیں چندی سوال ہیں جن کی باری نہ آئے وہ دل چھوٹا نہ کیجیے. ٹھیک, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الخالق. عبد الخالق بھائی, کس چیز کا انتخاب ہے؟ حجر اسود. حجر اسود. اب دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کیا سوال ہے. دکھائیے جی حجر اسود کے پیچھے سوال کیا ہے. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فون آتا تو آپ کے بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ آپ بات کیسے کرتے تھے؟ سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں کا بیان ہے, جب بھی امیر اہل سنت کا فون آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ تعظیماً کھڑے ہو کر بات کیا کرتے تھے.
دیکھیں کتنا پیارا ادب ہے مرشد کا کہ جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فون آ رہا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. کس کا فون آیا؟ امیر علیہ سنت کا. آپ کے پاس فون آ جائے کیسے خوش ہو جائیں گے آپ. تو جب بھی کسی بڑے کا فون آئے تو ہمیں ادب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے. جب بھی فون اٹھائیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سلام کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. جواب آپ کا درست ہے, سبحان اللہ. اب تحفہ دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے. چلیں جی, آپ کو وائٹ چادر دی جا رہی ہے تحفے میں. اب کیا باقی رہ گیا؟ اچھا جی جی آپ آئیں. آم کھاتے ہیں آپ؟ آم تو کھاتے ہوں گے شوق سے. ہیں اچھا جی, آرام سے آرام سے. کس چیز کا کیا باقی رہ گیا؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے. خوش ہو رہا ہے آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے کیا سوال ہے. جی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کو کیا لقب عطا فرمایا تھا؟ اتار کا پیارا. جی اتار کا پیارا. جی, امیر اہل سنت نے کیا لقب عطا فرمایا تھا؟ کیا لقب عطا فرمایا تھا؟ شاہ اتار کا پیارا ہے یہ مشتاق اتاری, یہی مژدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ. فدان مشتاق جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آم لینا تربوز جو بھی دے دیں. چلیں جی, ہم آپ کو جو ہے آم دیتے ہیں. آم لے کر آئیے. آپ کو 2 آم دیے جا رہے ہیں, کھائیے گا, ٹھیک ہے؟ اچھا, جب بھی آم کاٹیں کیا پڑھ کے کاٹنا ہے؟ بسم اللہ شریف. اور کیا پڑھ کے کھانا ہے؟ کیونکہ اب تو آم کا موسم آ گیا نا. چلیں جی چلیں جی, اب آخری. اچھا آرام سے آرام سے آپ آ جائیے. اب دیکھتے ہیں, ایک ہی سوال باقی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مزار. غوث پاک. جی, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی مزار شریف کا گنبد شریف یہ کس رنگ کا ہے؟ غوث پاک کا مزار شریف کس رنگ کا ہے؟ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کس شہر میں ہوئی؟ جی, ولادت کے بارے میں تو معلومات ہونی چاہیے. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 18 رمضان مبارک بروز اتوار پاکستان کے صوبہ خیبر پختون میں ہوئی. جواب درست ہے. اب ایک ہی تحفہ باقی ہے, امامہ شریف. تو ہمارے مدنی منع کو امامہ شریف تحفے میں دیا جائے گا. تو ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا. اب باری آ رہی ہے جو آپ نے ہمیں ویڈیوز بھیجی تھیں, اس میں سے ہم نے چند کا انتخاب ہوا ہے اور اب وہ دیکھنے کی جانب چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اللہ کا نام لے کر ان کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کیجیے. آمین. اللہ 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 اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرا تو سب کچھ اوپر پورے بانیاں اور رسول اللہ آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں, پیارے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں. جی, سب سے پہلے بتائیں گے آپ لوگ اپنا نام, اور جو زیادہ تیز آواز میں بتائے گا اپنا نام اس کو ہم دیں گے ایک اچھا سا آم. اب آپ نے بتانا زیادہ تیز آواز کس کی ہے, ٹھیک ہے جی. نام بتائیے. اقصی اتاریہ. اقصی اتاریہ. عائشہ. عائشہ. عائشہ باجی. نمیرہ اتاریہ.
تاریہ. نمیرہ تاریہ. زیان. جی زیان. زویان. زویان بھائی. دعا شاکر. دعا شاکر. احمد. احمد. احمد نے زیادہ تیز آواز نکالنے کی کوشش کری لیکن چھوٹے سے ان کی جتنی آواز ہے. کیسے آواز نکالی ہے؟ احمد. اوہے تیز آواز ہو گئی. اب دیکھتے ہیں شاید تیسری مرتبہ پوچھیں اور تیز ہو جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. کتنی تیز آواز ہے. تیز تو آواز نکالی آپ نے لیکن تھوڑی 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 تھوڑی. اب بتائیے بھائی یہ آم کس کو دیا جائے؟ احمد کو. احمد خوش ہو رہے ہیں. آم چاہیے؟ چاہیے آم؟ لے لیجیے لے لیجیے آم لے لیجیے. یہ لیجیے. تھوڑا مسکرا تو دیں بھائی. تھوڑا سا تو مسکرا دیں. تھوڑا سا مسکرا دیں. خوشی ہو رہی ہے. چلیں آپ ایک اور آم لے لیں. مسکرا تو دیں. اچھا چلیں کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیے. کچھ سنائیں گے آپ؟ جی کچھ سنائیں گے؟ کچھ آتا ہے آپ کو؟ کچھ تو آتا ہوگا. چلیں جی آپ کچھ نہیں سنا. آپ کچھ مدنی پھول دیں گی؟ اچھا بتاتے چلیں مدنی چینل کے ناظرین کو جس طرح ہمارے ساتھ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھانجے تھے تو ایک اور رشتہ دار موجود ہیں. جی آپ کے کون تھے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ میرے ماموں تھے. آپ کے بھی ماموں تھے. واہ بھائی واہ. ماموں جان کو یاد کرتی ہیں؟ جی. اشارے ثواب کرتی ہیں؟ جی. ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں. آپ نے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھا آپ نے ان کو؟ نہیں. چلیں جی اب آپ کی ملاقات تو انہیں آپ نے دیکھا نہیں لیکن یاد کرتی ہوں گے ہیں. سب اتنی تعریف کرتے ہیں کہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی ہماری ملاقات ہوئی تھی ان سے. بہت پیاری شخصیت تھے اور امیر اہل سنت نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. تو کتنی سعادت در سعادت ہے. آج پورے سرائے مدینہ میں جب جانا ہوتا ہے تو آپ کا مزار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر ڈھیروں ڈھیروں رحمت و برکتوں کی بارش نازل فرمائے. تو کیا سنائیں گی آپ؟ نعت اور بیان. اچھا چلیں جی ایسا کریں پہلے بیان سنا دیں کھڑے ہو کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری پیاری مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرا آج بیان کا موضوع ہے دعاؤں کی فضیلت. میٹھے میٹھے مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے. قرآن احادیث میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے. دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، بے شک وہ مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، بلا اترتی ہے اسے دعا مل جاتی ہے. بلا اترتی ہے پھر اسے دعا مل جاتی ہے، پھر دونوں جھگڑا کرتے رہتے ہیں. کیا ہوتا رہتا ہے؟ جھگڑا. جی جھگڑا کرتے رہتے ہیں. اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں دعا کے متعلق مدنی پھول دیے تو دعا کرتے رہنے چاہیے. اقصا کو ایک تربوز دیا جا رہا ہے. جی اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں اس انداز سے میں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. بعد از مغرب دیکھیے سلسلہ جنت اور دوزخ براہ راست. رات 8 بجے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت براہ راست. رات 8:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رات 9:45 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر. تعاونوا علی البر والتقوى
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں یہ جو حصہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت میں آپ کو کرتا ہوں۔ فرمایا تعاونوا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، دوسرا گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کرنے کا، یعنی تعاون نہیں کرنا باہمی۔ بر ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی، بر کہتے ہیں ہر وہ نیک کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اس میں ایک ہے اثم، ولا تعاونوا علی الاثم، اثم سے مراد گناہ ہے، اور عدوان سے مراد اللہ تعالی کی حدود میں حد سے بڑھنا۔ ایک قول یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ اتنی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ اور اس کا مضمون اتنا واضح ہے۔ اب چلتے دوبارہ اسی آیت کریمہ کی طرف کہ یہ بڑی جامع بات جو ارشاد فرمائی گئی، نیکی و تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں۔ اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ و زیادتی کے زمرے میں اس کے تحت آتی ہے۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، اسی طرح لوگوں کی غمخواری کے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو سماجی کام کیے جاتے ہیں، پورا ایک سوشل نیٹ ورک بنتا ہے، داخل ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے، کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، گناہوں کے جو اڈے ہوتے ہیں، برائیوں کے جو اڈے ہوتے ہیں، ان میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی
محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہے کلام الہی میں شمس و دعا ہے کلام الہی میں شمس و دعا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم